السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام گزشتہ 26 سالوں سے ذکر تاجدار کربلا کی محافل کا انعقاد ہوتا چلا رہا ہے۔ امسال 1446 ہجری ماہ محرم الحرام میں بھی گزشتہ کے تمام پروگرامات کو مد نظر رکھتے ہوئے امسال بھی ذکر تاجدار کربلا کی 10 روزہ محافل کا انعقاد کیا گیا۔ ان محافل کا انعقاد کرنے کا جو مقصد ہے وہ خاص مقصد یہ ہے کہ ماہ محرم الحرام میں 10 تاریخ کو امام حسین علیٰ جدی علیہ السلام اور ان کے رفقا اور ان کے اعوان و انصار کو کربلا کی تپتی ریت پر شہید کیا گیا۔ جس مقصد کی خاطر امام حسین اور ان کے رفقا نے کربلا کی زمین پر اپنی جانوں کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، ان کا جو مشن تھا دین کا تحفظ، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت، ان کا مشن تھا۔ اسی مشن کی خاطر انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اسی مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے امام حسین اور ان کے اعوان و انصار کے اس مشن کو مد نظر رکھتے ہوئے سنی دعوت اسلامی نے یہ بیڑا اٹھایا، بالخصوص مالیگاؤں کی سرزمین پر، کہ امام حسین اور ان کے اعوان و انصار نے جس مقصد اور جس مشن کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ہم بھی اسی مقصد کو لے کر آگے بڑھیں گے اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دین کو تحفظ فراہم کریں گے۔ اور خاص طور پر ماہ محرم کے جو پروگرامات ہوتے ہیں، سنی دعوت اسلامی کے اور بھی سال بھر میں کئی پروگرامات ہوتے ہیں، لیکن خاص طور پر جو ہمارا ہدف ہوتا ہے سنی دعوت اسلامی کا ماہ محرم الحرام کے پروگرامات، اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے اہل بیت کے ذکر میں اتنی تاثیر رکھی ہے کہ لوگوں کے دل ان کا ذکر سننے کے بعد دین کی طرف کشاں کشاں کھینچے چلے آتے ہیں۔ تو چونکہ اہل بیت کا ذکر ان دنوں میں ہوتا ہے تو لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں، موم ہوتے ہیں، اور وہ گناہوں سے کنارہ کشی کرنے کا اپنے اندر عزم کرتے ہیں اور یہ ارادہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم ذکر اہل بیت سننے کے بعد ہم لوگ گناہوں کی طرف نہیں جائیں گے، شریعت مصطفیٰ کی پاسداری کریں گے۔ تو ان تمام پروگرامات کا مقصد ہمارا خاص طور پر یہی ہوتا ہے۔ آل رسول حضرت علامہ الحاج سید محمد امین القادری صاحب قبلہ جتنے بھی دن پروگرامات میں رہتے ہیں، یوں تو 10 روزہ پروگرامات ہوتے ہیں، ان میں سے 5 پروگرام یا 6 پروگرام میں وہ رہتے ہیں۔ آپ ان کی جتنی بھی تقاریر ہیں ان کو آپ اٹھا کر سنیں گے تو آپ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ وہ ہر پروگرام میں کہیں نہ کہیں نوجوانوں کے حوالے سے، خواتین کے حوالے سے اور معاشرے کے حوالے سے اصلاح کی بات ضرور کرتے ہیں۔ تو اہل بیت کے ذکر کو سن کر لوگوں کے دل موم ہوتے ہیں، اس لیے اصلاح معاشرہ کے حوالے سے ان پروگرامات کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور لوگ بحمدہ تعالی ہر سال اہل بیت کا ذکر سننے کے بعد جب محرم کے پروگرامات ختم ہوتے ہیں تو یہ ہم اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، چونکہ ہم لوگ اسٹیج پر ہوتے ہیں تو ہم لوگ چہروں کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ آتے ہیں جو گناہوں کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن جب محرم کے پروگرامات کو سننا شروع کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے ان کی زندگی تبدیل ہوتی ہے، انقلاب آتا ہے، نماز پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ذکر اذکار کرتے ہیں، قرآن سے قریب ہوتے ہیں۔ تو یہ محافل کا انعقاد کا مقصد یہی ہے۔ آج بحمدہ تعالیٰ 6 نشستیں مکمل ہو چکی، کل کی 7ویں نشست جو ہوگی انشاءاللہ آزاد نگر جیلانی چوک پر 7ویں نشست ہوگی، اور 8ویں جو نشست ہوگی وہ ہماری نور باغ چوک پر منعقد ہوگی۔ 9ویں اور 10ویں نشست جو ہوگی امسال کی انشاءاللہ ایٹیٹی ہائی اسکول کے گراؤنڈ پر ان دونوں پروگرامات کا
انعقاد ہوگا۔ ہم عوام اہل سنت سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اگر اپنی زندگیوں میں انقلاب لانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، تو آپ صرف اکیلے نہیں آئیں بلکہ اپنے دوست احباب کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ ان پروگرام کا حصہ بنیں، تاکہ آپ بھی اہل بیت کی قربانیوں کو سن کر اپنی زندگی میں انقلاب لانے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقہ طفیل میں ذکر اہل بیت تا دم حیات ہم سب کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اہل بیت اور اصحاب رسول کے احترام اور ذکر کے ساتھ ہی اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ پاک اہل بیت اور صحابہ کے ساتھ ہمارا حشر نشر فرما کر جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ بقیہ آگے کی جو بات ہوگی انشاءاللہ ہمارے رضوان میمن صاحب انشاءاللہ وہ کریں گے۔ آج کی اس پریس کانفرنس میں تشریف فرما سنی دعوت اسلامی مجلس شورا کے ذمہ داران، ایس ڈی آئی نور باغ گروپ کے ممبران اور پریس کے میرے تمام دوستوں، حافظ غفران اشرفی صاحب نے پروگرام کے مقاصد، پروگرام کی مکمل تفصیلات آپ کے روبرو پیش کی، اور چونکہ یہ پریس کانفرنس نور باغ چوک کے قاضی شرف الدین ہال میں منعقد ہے، اور محرم شریف کے جو سلسلہ وار اجتماعات ہوتے ہیں، نور باغ چوک کا پروگرام بھی اس کی ایک کڑی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ تقریباً 2014 سے نور باغ چوک میں سنی دعوت اسلامی مالیگاؤں کے اشتراک سے یہ اجتماع منعقد ہو رہا ہے۔ لاک ڈاؤن کے ایام میں 2 سال آن لائن پروگرام رہا، ان ایام کو اگر چھوڑ دیا جائے تو گزشتہ 8 سالوں سے یہ سلسلہ نور باغ چوک میں جاری ہے۔ یوں تو ماہ محرم کی ہر تقریب، ہر پروگرامات تاریخ ساز ہوتے ہیں، انہی میں نور باغ چوک بھی ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے، اور میڈیا کے نمائندے اس سے پہلے بھی نور باغ کی تقریبات میں شریک ہو چکے ہیں۔ امسال کا پروگرام بھی اپنی روایت کے مطابق ہوگا۔ قاضی شرف الدین ہال کے پاس ایک بڑا اسٹیج لگے گا، جس میں علماء اہل سنت، ائمہ مساجد، مبلغین اعظام اور بیرون شہر، بیرون ریاست سے بھی لوگ اس تقریب کو سننے کے لیے آتے ہیں۔ ایسے تمام مشائخ اعظام، علماء کرام موجود ہوں گے۔ وہیں اسٹیج کے سامنے پریس کے لیے، شوٹنگ کے لیے، اور یہ پروگرام پوری دنیا میں لائیو نشر کیا جاتا ہے، تو وہ علاقہ کا اسپیس ہوگا۔ اس کے بعد عوام کے لیے بیٹھنے کا بہترین انتظام ہوگا۔ عوام الناس کے لیے انٹری انصار پترا ڈپو، نور باغ گیٹ جسے باب نور باغ کہا جاتا ہے، وہاں سے انٹری ہوگی، اور جو نور باغ یعنی اسٹیج کے جو سامنے کا حصہ آئے گا نور بیکری کی طرف کا، وہاں سے عوام آئے گی۔ وہیں ان کے لیے پارکنگ کا انتظام بھی ہوگا۔ انشاءاللہ ہوم گارڈ اور گروپ کے انتظامیہ کمیٹی کے ممبران وہاں پر رہنمائی کریں گے، اور اول تا اخیر دور دراز سے آنے والے تمام عاشقان اہل بیت کے لیے بہتر سے بہتر انتظامات کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس اجتماع میں چونکہ خواتین اسلام بھی بڑی دور دراز سے آتی ہے، ان کے لیے باغبان جماعت خانے میں پردے کا معقول نظم ہوگا، LED اسکرین لگائی جائے گی تاکہ مقرر کی آواز سنائی بھی دے، اور مقرر جو ہندوستان کے مایہ ناز خطیب ہے آل رسول حضرت مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ، وہ اسکرین پر نظر بھی آئے، اور خواتین اسلام، بچے، بوڑھے، نوجوان ہر کوئی اس پروگرام میں شریک ہوتا ہے۔ ہم نے اس حساب سے انتظامات کیے ہیں۔ مالیگاؤں میونسپل کارپوریشن کے کمشنر صاحب بھی پیر کے دن صبح جس وقت صاف صفائی ہوگی کارپوریشن کی طرف سے، وہ بھی یہاں پر وزٹ کرنے والے ہیں، وہ بھی دورہ کریں گے۔ اور ابھی پریس کانفرنس کے اختتام پر سنی دعوت اسلامی کے یہ تمام ذمہ داران، جن میں بالخصوص حافظ غفران اشرفی صاحب، حافظ مقصود اشرف صاحب، جمیل رضوی صاحب، نعیم نوری صاحب، قاری نور محمد صاحب، قاری عبدالسلام قادری صاحب، یہ لوگ سب نور باغ چوک پر دورہ کر کے ایک نقشہ تیار کریں گے کہ پروگرام میں عوام کو کس طریقے سے سہولیات دی جائے، اور پروگرام کیسے اول تا اخیر اپنی کامیابی کی طرف بڑھے۔ ایس ڈی آئی نور باغ گروپ کے ممبران
کئی سالوں سے اس اجتماع کے منتظمین ہے، اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے اس عظیم محفل کے منتظمین میں ہمارا انتخاب کیا ہے۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا میرے تمام گروپ کے اراکین کا، بالخصوص اقبال بھائی، شفیق انصاری، شعیب انجم اور ان کے پورے احباب کا کہ انہوں نے بہت ساتھ دیا۔ تمام ساتھ دینے والوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آپ کے چینل کے ذریعے سے پورے شہر مالیگاؤں کو دعوت دیتے ہیں کہ 15 جولائی بروز پیر بعد نماز مغرب سے رات 10 بجے تک ہونے والے اس تاریخ ساز پروگرام میں آپ کثیر تعداد میں شرکت فرمائیں، اور واقعی کربلا کی تاریخ کیا ہے یہ آپ لوگ سنیں۔ آل رسول حضرت مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ کے زبان فیض ترجمان سے آپ سب کو دعوت دیتے ہوئے آج کی اس پریس کانفرنس کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں۔ شکریہ۔ ڈائمنڈ کارپیٹ، ہمارے وہاں کارپیٹ، گراس، ہیڈ لون، ریلوے والا کارپیٹ ہول سیل ریٹ میں دیا جاتا ہے۔ ہمارا پتہ یاد رکھیں، مصطفیٰ بنگار بازار، ڈائمنڈ کارپیٹ۔